بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمر بن امیہ نے خبر دی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکری کا بازو کا گوشت کاٹ کاٹ کر کھا رہے تھے۔ اتنے میں نماز کے لیے بلائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور چھری ڈال دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی اور وضو نہیں کیا۔ حضرت اسود سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں کیا کیا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا، گھر کے کام کاج اور کیا، یعنی اپنے گھر والوں کی خدمت کیا کرتے۔ جب نماز کا وقت ہوتا تو نماز کے لیے چلے جاتے تھے۔ ابو قلابہ عبداللہ بن زید سے مروی ہے، انہوں نے کہا، مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ ہماری اس مسجد میں آئے اور کہنے لگے، میں اس وقت تمہارے لیے نماز پڑھتا ہوں اور میری نیت نماز پڑھنے کی نہیں ہے، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ میں تمہیں نماز کا وہ طریقہ سکھا دوں جس طریقہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے۔ ایوب نے کہا، میں نے ابو قلابہ سے پوچھا، مالک کس طرح نماز پڑھتے تھے؟ انہوں نے کہا، ہمارے اس شیخ عمر بن سلمہ کی طرح۔ اور عمر بن سلمہ جب دوسرے سجدے سے سر اٹھاتے، پہلی رکعت پڑھنے کے بعد تو ذرا بیٹھ جاتے، پھر کھڑے ہوتے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوئے اور جب بیماری شدت اختیار کر گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، ابو بکر نرم دل آدمی ہے، وہ جب آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو نماز پڑھانا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہو وہ نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر وہی بات کہی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہی حکم دیا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ دو کہ وہ نماز پڑھائیں، تم تو صواحب یوسف علیہ السلام کی طرح باتیں بناتی ہو۔ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام لانے والا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہی میں لوگوں کو نماز پڑھائی۔